منصور علی شاہ صاحب نہ بنے. اگر وہ واقعی ہی کوئی ایسی کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ چاہتے ہیں جو ایک طرح سے بہتری لے کے آئے گی تو وہ بالکل ہم تیار ہیں. لیکن پھر اطلاعیں ہمیں آتی ہیں کہ ہو رہا ہے کام, کسی سویلین کا ملٹری کورٹ میں ٹرائل نہیں ہو سکتا. بہت ڈیٹیل ڈسکشن ہوتی ہے میری خان صاحب سے. وہ کہتے ہیں کہ ملک اور قوم کی خاطر میں بات کرنے کے لیے ہر چیز کے لیے تیار ہوں. السلام علیکم سر. کانسٹیٹیوشنل پیکیج آ رہا تھا, امینڈمنٹ ہونے جا رہی تھی, کہاں تک بات پہنچی ہے؟ جی دیکھیں, کوشش بہت کی حکومت نے اور کر رہے ہیں اور کرتے رہیں گے. لیکن کانسٹیٹیوشنل آئینی امینڈمنٹ جس کو جوڈیشل پیکیج وہ کہہ رہے ہیں, اس کا نام دے رہے ہیں, اس کے لیے ان کو 2/3 میجورٹی چاہیے, سینٹ میں بھی اور نیشنل اسمبلی میں بھی. 2/3 میجورٹی ان کے پاس ہے نہیں, تو اس لیے اب ان کو سمجھ نہیں آ رہی کہ کس طرح وہ لوگوں کو توڑیں. اب توڑنے کی بات جب آتی ہے, نمبرز تو ان کے پاس نہیں, یہی ہو سکتا ہے کہ پی ٹی آئی کے کچھ لوگوں کو توڑ لیں, جے یو آئی کو ملا لیں. پی ٹی آئی کے لوگوں کو توڑنے کا جب بات آتی ہے تو ان کے آڑے ایک سپریم کورٹ ججمنٹ آ جاتی ہے. وہ آپ کے کیس تھا؟ وہ میرا ایک کیس تھا جس میں کورٹ نے کہا تھا کہ اگر آپ پارلیمنٹری لیڈر کی اجازت کے بغیر ووٹ کریں گے کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ کے لیے تو آپ ڈسکوالیفائی بھی ہو جائیں گے اور آپ کا ووٹ کاؤنٹ بھی نہیں ہوگا. تو اس لیے ان کو یہ پرابلم آیا ہوا ہے اور یہ جو کوشش ہے ان کی ناکام ہو جائے گی. تو اب اگر یہ کوشش ناکام آپ سمجھ رہے ہو رہی ہے تو پھر جسٹس منصور علی شاہ صاحب کا نوٹیفکیشن کیوں نہیں جاری ہو رہا؟ یہی میں نے کہا نا, کوشش کر رہے ہیں وہ, اور وہ اینڈ تک کوشش کرتے رہیں گے کہ کسی نہ کسی طرح ان کے نمبرز ہو جائیں. نوٹیفکیشن 3.5 میں پہلے ہوا. تو یہ بڑی بدقسمتی ہے ہماری کہ جب بھی ہمارا اپوائنٹمنٹ کوئی ہو رہی ہوتی ہے تو یہ ایک سیاسی ایک آ جاتا ہے اور پھر کنٹروورسی بن جاتی ہے. جس طرح ایک نارمل چیز ہوتی ہے کہ آپ مہینہ پہلے نوٹیفائی کر دیتے ہیں آنے والے چیف جسٹس کو تاکہ یہ کنٹروورسی ہو ہی نہ. بہتر تو یہ ہوتا ہے حکومت یہ کر دیتی, لیکن جیسا میں نے کہا حکومت کے مائنڈ میں یہ تھا اور ہے کہ کسی نہ کسی طرح منصور علی شاہ صاحب نہ بنے, کوئی اور بن جائے. اس کی کیا وجہ ہے مجھے سمجھ نہیں آتی, غلط فہمیاں ہیں حکومت کو, لیکن بہرحال یہ کوشش ہے اور اسی کی وجہ سے یہ جو نوٹیفکیشن ہے اس میں تاخیر ہو رہی ہے. آپ سے حکومت نے کوئی رابطہ کیا ہو کہ آئینی طرح میں مل کر لے آتے ہیں, بیٹھ کے بات کر لیں, کوئی اس طرح کی بات ہوئی؟ جی بات نہیں ہوئی, اور جس طرح میں نے کہا کہ ہماری یعنی پی ٹی آئی کی اجازت کیا اس کی اپروول یا اس کی کنسینٹ کے بغیر, حمایت کے بغیر یہ کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ ہو نہیں سکتی. اگر وہ واقعی ہی کوئی ایسی کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ چاہتے ہیں جو ایک طرح سے بہتری لے کے آئے گی تو وہ بالکل ہم تیار ہیں. لیکن اس کے لیے پھر جلد بازی نہیں ہو سکتی. وہ پھر نارمل کورس میں اس کے لیے ٹائم ہے, بیٹھتے ہیں ہم, بیٹھ کے اس کی بات گفتگو کریں. بہت ساری کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹس, میں جب لا اینڈ جسٹس کا کمیٹی کا ہیڈ تھا تو بہت ساری کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ ہم نے بڑی سوچ سمجھ کے آپس میں بات کر کے سجیسٹ کی ہوئی ہیں. اس میں اپوائنٹمنٹ آف ججز کی بھی بات ہے, لیکن وہ معاملہ باقاعدہ سینٹ اور اس میں نیشنل اسمبلی میں ابھی اس نے زیر بحث آنا ہے اور پھر بل کی صورت میں اس نے پیش ہونا ہے اور پھر لا بننا ہے. تو اس امینڈمنٹ کے حوالے سے حکومت نے آپ سے کوئی رابطہ نہیں کیا؟ کوئی رابطہ نہیں کیا, بلکہ حکومت تو شاید اس وقت کنفیوژن کا شکار ہے, کیونکہ ایک طرف یہ باتیں آتی ہیں کہ ہم کچھ نہیں کر رہے, لیکن پھر اطلاعیں ہمیں آتی ہیں کہ ہو رہا ہے کام. اور وہ ہو بھی, ہم نے دیکھا کہ ایک طرف مولانا صاحب آپ کے ساتھ بیٹھے ہیں تو جو بل لے کر آ رہے ہیں ان کی بندے ہیں. جی بل بہت سارے بلز, یہی تو سارا. مولانا صاحب بھی نہیں آپ کے ساتھ؟ نہیں, مولانا صاحب کا پتہ نہیں مجھے. مولانا صاحب کے ساتھ تو بھی کوئی حتمی فیصلے نہیں ہوئے, ان کے ساتھ مذاکرات ہو رہے ہیں. تو ابھی کی کوئی بائنڈنگ یا کوئی ایسا معاہدہ تو نہیں ہے کہ آپ یہ کریں گے ہم یہ کریں گے. بات چیت ہو رہی ہے, تو اس لیے یہ نہیں کہا جا سکتا کہ وہ کیا فیصلہ ہوگا اینڈ پہ, وہ تو دیکھنا ہے ابھی. صحیح ہے. تو یہ جو خان صاحب آکسفورڈ یونیورسٹی کے چانسلر کا الیکشن لڑ رہے ہیں, اس حوالے سے ڈیلی میل کی سٹوری بھی آپ کی نظر سے گزری ہوگی؟ جی بالکل گزری ہے. دیکھیں ہماری پوزیشن یہ ہے سر کہ جو میرا خیال ہے کہ آپ سیاست تو اپنی جگہ, وہ بالکل عمران خان صاحب جو ہیں بانی چیئرمین ہیں پی ٹی آئی کی, جو پاکستان کی سب سے بڑی پارٹی ہے, اور ہم اپوزیشن میں بھی ہیں, لیکن اس ساری چیزوں کو چھوڑتے ہوئے عمران خان صاحب ایک پاکستانی بھی ہیں. تو ایک پاکستانی کا بننا ایک چانسلر اتنی بڑی یونیورسٹی کا, یہ بڑی پاکستان کے لیے بڑی ایک پریسٹیج کی بات ہے اور بڑی. ہاں, تو یہ بدقسمتی یہ ہے کہ ہم ہمیشہ اپنے ہی لوگ
اپنے لوگ آ کے آپس میں لڑتے ہیں اور پھر پاکستان اور قوم کا نقصان پہنچاتے ہیں. اس کیس میں سیاست نہیں کرنی چاہیے تھی. جس نے بھی کنٹروورسی بنانے کی کوشش کی ہے اس نے بہت غلط بات کی ہے. اگر کنٹروورسی اور بنائی بھی ایسی کنٹروورسی ہے جو کہ وہ آپ کو پتہ ہے کہ وہاں کی جب آپ اپوائنٹمنٹ کر رہے ہوتے ہیں اس قسم کی پوسٹ پہ تو وہ کنٹروورسی نہیں پسند کرتے. تو یہ جان بوجھ کے کنٹروورسی بنائی گئی ہے. مجھے نہیں لگتا کہ ہوگا لیکن کوشش ضرور نقصان کی گئی ہے. اور یہی ہم دیکھتے ہیں کہ بار بار جب بھی پاکستانی کوئی بھی کہیں بھی بہتری کرتا ہے یا اس کو کوئی باہر کے ملکوں میں انٹرنیشنل ریکگنیشن ملتی ہے ہم ہی اس کی ٹانگ کھینچتے ہیں. صحیح ہے. تو اگر الیکشن ہوتا ہے تو کیا پوزیشن لگتی ہے خان صاحب کی وہاں پر؟ اس وقت تو جو ساری اطلاع ہے کہ بڑا اچھی پوزیشن ہے اور وہ فرنٹ رنر ہیں. اچھا. یعنی کہ وہ ان کی جو پاپولیرٹی ہے انٹرنیشنل دنیا میں بھی اسی طرح ہے جس طرح کہ پاکستان میں ہے. تو امید تو ہے کہ انشاءاللہ اس کے باوجود کہ ہر قسم کی ہم اپنے ہی کوشش کر رہے ہیں جس طرح اپنے کنٹروورسی کریٹ کرنے کی لیکن اس کے باوجود انشاءاللہ وہ الیکٹ ہو جائیں گے. ٹھیک ہے. سر آخری بات یہ ہے کہ ملٹری کورٹ میں خان صاحب کا کیس چلے گا جنرل فیض سے ریلیٹڈ؟ دیکھیں جہاں تک تو اس کو میں دو طریقے سے جواب دیتا ہوں. جہاں تک تو قانون کا تعلق ہے اگر آپ بالکل پیورلی قانون کا سوال پوچھیں تو میرا جواب بڑا سمپل ہے کہ بالکل نہیں. کسی سویلین کا ملٹری کورٹ میں ٹرائل نہیں ہو سکتا. تو خان صاحب کا آرمی ایکٹ کے تحت ٹرائل نہیں ہو سکتا ملٹری کورٹ میں. یہ تو لیگل سوال ہے. لیکن آپ نے دیکھا کہ ہم ایک قانون ہوتا ہے اور ایک جو حکومت ٹرائی کرتی ہے حکومت جو اٹیمپٹ کرتی ہے ہر غیر قانونی کام کرنے کی تو ہو سکتا ہے وہ غیر قانونی کام کرنے کی کوشش کریں. اگر وہ یہ کرتے ہیں تو پھر ہمیں چیلنج کرنا پڑے گا اور مجھے یقین ہے کہ عدالت اس قسم کے اقدام کو کالعدم قرار دے گی. تو وہ کوشش ضرور کریں گے اور کر سکتے ہیں. بہت ہم نے پہلے بھی دیکھا عجیب کیس بنائے جو کہ قانون میں جن کی گنجائش نہیں تھی. تو ہو سکتا ہے وہ یہ اٹیمپٹ کریں لیکن یہ بھی کامیاب نہیں ہوگی ان کی یہ کوشش. جنرل فیاض کے سر پکڑے جانے کے بعد ہم نے دیکھا کہ پی ٹی آئی میں کافی زیادہ گروپس بنتے جا رہے ہیں. ہر بندہ اپنی سیاست کر رہا ہے. تو یہ پی ٹی آئی توڑ پھوڑ کا شکار ہوئی ہے. اس کے پیچھے کیا کہانی ہے؟ دیکھیں تھوڑا سا آپ کا الفاظ توڑ پھوڑ یا وہ اس کو میں ایسا کہوں گا کہ مختلف رائے ہیں مخالفتیں ہیں ایک اختلاف رائے ہے لیکن پارٹی کے اگینسٹ کوئی نہیں. پارٹی میں سارے ایک یونائٹڈ ہیں بالکل اتحاد ہے لیکن مختلف رائے اسی طرح جس طرح کہ آپ کے چاہے کیس دے دیں آپ 4 وکیلوں کو تو 4 وکیل اپنی اپنی رائے دے سکتے ہیں کہ اس کیس میں یہ ہوگا یہ ہونا چاہیے. تو اس طرح کے اختلافات تو ہوتے ہیں لیکن یہ نہیں ہے کہ کوئی پارٹی کے اگینسٹ کام کر رہا ہے. آپ کی خان صاحب سے ملاقات ہوئی؟ میری ہر ہفتے میں 2-3 بار ہو جاتی ہے. خان صاحب کو لگتا ہے کہ یا آپ کو لگتا ہے کہ یا خان صاحب نے آپ سے کہا ہو کہ اگر ملٹری کورٹ میں لے جایا جائے تو پھر ہم کوئی بات ان سے کریں گے کوئی ڈیل ہو جائے کوئی اس طرح کی چیز ہو کہ نہ لے جایا جائے؟ بہت ڈیٹیل ڈسکشن ہوتی ہے میری خان صاحب سے. بہت ڈیٹیل ڈسکشن ہوتی ہے ہر موضوع پہ ہوتی ہے. اس موضوع پہ بھی بہت بار ہوئی کیونکہ مختلف جس طرح میں نے کہا رائے آتی ہیں ان کی کلیئرٹی ہے. وہ کہتے ہیں کہ ملک اور قوم کی خاطر میں بات کرنے کے لیے ہر چیز کے لیے تیار ہوں لیکن پرنسپلز پہ پہلے پرنسپلز کا فیصلہ کریں اصولوں کا فیصلہ کریں جو اصول بار بار انہوں نے واضح کیے ہیں. مثلا رول آف لا آئین کی بحالی الیکشن مینڈیٹ جو چوری ہوا ہے اس کی واپسی اس حکومت کا جانا اس قسم کی جو پرنسپلز کی بات ہے وہ اگر پرنسپل کی باتیں وہ کرنا چاہیں جو بھی کر سکتا ہے جس کے پاس بھی طاقت ہے کرنے کی اور فیصلہ کرنے کی طاقت ہے وہ ان کے ساتھ تیار ہیں لیکن یہ کنڈیشنز یہ ہیں. چاہے وہ ملٹری کورٹ میں بھی لے جائیں جہاں مرضی لے جائیں خان صاحب اس سے ان کو کوئی ڈر یا خوف نہیں. وہ ڈٹے ہوئے ہیں بالکل. جو سختیاں جیل میں کی جا رہی ہیں اور اس کے باوجود آپ دیکھیں کہ عدالت فیصلہ کرتی ہے کہ آپ 4 لوگ مل لیں اور لائرز مل لیں اور فیملی والے مل لیں اور اپنے بچوں سے بات کر لیں. وہ جب نہیں دیا جاتا ان کو آئسولیشن میں رکھنے کی کوشش کی جاتی ہے تو اور ان کے خلاف ٹرائلز بھی ہو رہے ہیں جیل ٹرائلز بھی ہو رہے ہیں سب کے باوجود وہ ڈٹے ہوئے ہیں اور کھڑے ہوئے ہیں. آپ کی خان سے بات ہو رہی ہوتی ہے تو اوپر کوئی نگران کھڑا ہوتا ہے؟ دیکھیں میری بات جو جب اس طرح بات ہو جو ہماری انٹرویو والی میٹنگز ہوتی ہیں اس میں تو کھڑے ہوتے ہیں باقاعدہ
اس میں تو آپ مل نہیں سکتے، لیکن جہاں ٹرائلز ہو رہے ہیں، کیونکہ میں ٹرائلز میں بھی ہوں، القادر کیس وغیرہ چل رہا ہے، تو اس کے اندر بات چیت ہو سکتی ہے ون آن ون، اور اس میں کوئی کھڑا نہیں ہوتا، لیکن بہرحال کیمرے شیمرے لگے ہیں اور مائکس لگے ہیں. تو القادر کیس کا کیا بن رہا ہے؟ القادر کیس بڑی تیزی سے چلانے کی کوشش کر رہے ہیں، لیکن جو گواہیاں آئی ہیں اس میں وہ کیس تو ختم ہو گیا میری نظر میں. اچھا، گواہان نے کون سی ایسی بات کی ہے؟ نمبر 1 تو انہوں نے یہ کہا ہے کہ جناب یہ جو القادر کیس میں تھا وہ پیسہ جو تھا، الزام یہ لگا ہوا تھا کہ پیسہ چوری کا آیا ہے، چوری کی. وہ انہوں نے نیب نے آ کے کہا ہے کہ ہم نے تو یہ کہا ہے کہ پیسہ چوری کا ہے ہی نہیں. تو پہلی بات تو وہ نکل گئی. دوسری بات، وہ کابینہ کے 2-3 لوگ آئے، انہوں نے کہا جی ہاں ہم نے سب نے مل کے فیصلہ کیا تھا. تو جب کابینہ نے مل کے فیصلہ کیا ہو کہ پیسہ پاکستان واپس لانا ہے تو پھر وہ جرم نہیں رہتا. آئین میں تو وہ کابینہ کا ایک فیصلہ ہے. اسی طرح وہ جو ٹرسٹی آئے ٹرسٹ جیت کے، انہوں نے کہا عمران خان صاحب کا اس سے الزام یہ لگا ہوا ہے کہ وہ انہوں نے القادر یونیورسٹی بنا لی. بالکل صحیح. تو جب وہ ٹرسٹیز آئے، انہوں نے کہا خان صاحب کا تو کوئی اس میں رائٹ ہی نہیں، کوئی تعلق ہی نہیں، وہ تو صرف ٹرسٹی ہیں، بینیفیشری نہیں ہے، بینیفیشری یونیورسٹی ہے. سو یہ ساری جو بلڈنگ ہے اور جو یونیورسٹی ہے جو چل رہی ہے وہ القادر کی ہے. تو اس لیے سارا یہ کیس جو ہے، آپ کو لگتا ہے کہ بری ہوں گے اس کیس؟ دیکھیں کاغذوں پہ تو بالکل 100% بری ہوں گے. ٹھیک ہے، آگے کرنی آگے کا آپ نے لاسٹ ٹائم بھی دیکھا تھا کیا پریشرز ہوتے ہیں جج صاحبان کے اوپر، وہ ہمیں پتہ نہیں، لیکن دیکھا تھا لاسٹ ٹائم کہ جج صاحب کو بلڈ پریشر ہو گیا تھا، لیکن اور راتوں رات انہوں نے 3 فیصلے کر دیے تھے. یہ میں بات کر رہا ہوں سائفر کیس کی، توشہ خانہ کیس کی اور عدت کیس کی. صحیح ہے. تھینک یو ویری مچ. تھینک یو.